بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کینٹب کی جو بک ہے اردو کی، اس کی نظم ہے جاوید کے نام۔ یہ سبق نمبر 12 ہے، اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں ہم اشعار کی تشریح کریں گے اور اس کے ساتھ نظم کا خلاصہ اور اس کا مرکزی خیال، مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء جو طالب علم ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ زبان شناسی، پڑھنا، بات چیت، لکھنا کہ ان تمام چیزوں پہ وہ عبور پا سکیں گے۔ نظم کے جو مصنف ہیں، رائٹر ہیں، وہ ہیں علامہ محمد اقبال، جو کہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے اس نظم کو لکھا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ ثمر، پھل، نتیجہ، دیار، شہر، آبادی، سکوت، خاموشی، شیشہ گران، شیشہ بنانے والے، فرنگ، انگریزوں کے، جیسے فرنگی یا فرنگ انگریزوں کے رہنے کی جگہ، جام، پیالہ، سفال، مٹی، شاخ طاق، انگور کی شاخ یا بیل، طریق، طور، طریقہ، لالا فام، لال رنگ کا یعنی خوبصورت، دیار عشق، عشق کی زمین، عشق کی حدود میں واقع علاقہ مراد پوری دنیا، مقام پیدا کر، بلند مرتبہ حاصل کرنا، مقام پیدا کرنا کہ اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرنا۔ آگے ہے دل فطرت شناس، فطرت کو پہچاننے والا دل، فطرت کی پہچان کرنے والا دل یا سچے جذبات کا حامل دل، سکوت، خاموشی، کلام کرنا، بات چیت کرنا یا مخاطب ہونا، شاخ طاق، انگور کی بیل کی ٹہنی، غزل، شاعری، ثمر، پھل، اسی طرح سے سفال، مٹی کا برتن، باقی تو ہم نے پڑھ لیے ہیں پہلے ہی۔ مینا و جام، صراحی و پیالہ، مراد اپنے ملک کا سیاسی، ملی اور مذہبی شعور، طریق، طور طریقے، امیری، بادشاہی، میں لالا فام، سرخ رنگ کی، میں کہتے ہیں شراب کو، سرخ رنگ کی شراب، خالص اور سرخ شراب، فقیری مراد درویشی، نام پیدا کرنا، شہرت یا عزت یا ناموری حاصل کرنا۔ آگے ہے اشعار کی تشریح۔ جو شعر نمبر 1 ہے، پہلا شعر ہے ہمارا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ان کا نام لکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ نظم جاوید کے نام اس موقع پر لکھی گئی جب جاوید کے ہاتھ کا پہلا خط انہیں لندن میں موصول ہوا یا ملا۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا ہے، لیکن اصل میں یہ جو پیغام دیا ہے یہ ابدی ہے، لیکن اصل میں وہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے جس میں انہیں گرہ قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلام کی جو سچی تعلیمات ہیں اور تربیت ہیں ان کا راستہ انہیں سمجھایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اے جاوید، یعنی کہ اے میرے بیٹے، اگر خدا تجھے توفیق عطا فرمائے کہ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو اس کے عشق میں اپنا خاص مقام اور مرتبہ پیدا کر کے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو لگاؤ ہو، آپ کی محبت کا، عشق کا، پیار کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ حیات جاوید حاصل کر لے، اگر تو نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو یقیناً تجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی
کہ تو دنیا میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تجھے عشق ہو جاتا ہے، پیار اور محبت ہو جاتی ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق، حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو دنیا میں کوئی شک نہیں آپ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظام افکار میں تخلیق آدم نو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کے فلسفہ اور پیغام کی غایت کے غرض یا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں میں قوت پیدا کی جائے کہ وہ نیا زمانہ یا نئی دنیا پیدا کر سکے۔ یہ نئی دنیا کیا ہے یا اس سے ان کی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کیا ہے؟ ان کا جواب تو بہت تفصیل طلب ہے۔ میں اجمالاً اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ اقبال کا مطلب اس سے یہ ہے کہ جس طرح سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کر دی، دنیا میں بڑا انقلاب برپا کر دیا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلام بھی منصور غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں انقلاب برپا کریں، اور وہ انقلاب اس کے سوا اور کیا ہے کہ مسلمان اسی دنیا کو جو اس وقت تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، غرق ہے، قرآن حکیم کی تعلیمات سے روشناس کروائیں۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک فارسی کا شعر لکھا ہے: خواش گویم آنچا در دل مزمر است، این کتاب نست چیز دیگر است۔ چون بچاں دریافت جاں دیگر شود، جاں چود دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ فارسی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اپنے دل کی بات برملا کہتا ہوں، یہ کتاب نہیں کچھ اور چیز ہے، کہ قرآن کریم فرقان حمید کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، اس کا اثر جان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اور ہو جاتی ہے، جان بدل جائے تو جہاں بدل جاتا ہے۔ حوالہ انہوں نے دیا ہے اپنی کتاب کا۔ واضح ہو کہ اس جہاں کو بدل دینا ہی اقبال کے پیغام کا حقیقی مقصد ہے، جسے انہوں نے مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے۔ آگے دوسرا شعر ہے، شعر نمبر 2 ہے: خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ 5 اشعار پر مشتمل یہ نظم بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھی۔ یہ ہم انٹرو جو ہے سب کے ساتھ لکھیں گے، جو بھی شعر ہمارے پیپر میں آئے گا سب سے پہلے ہم اس کا یہ ابتدائی حصہ لازمی لکھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح شروع کریں گے کہ اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تجھے مطالعہ فطرت کا ذوق عطا کرے اور تجھے لالا و گل سے اس کی ہستی کا ثبوت مل سکتا ہے، سکوت لالا و گل سے کلام میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، اور یہ ایک دلکش انداز ہے اس بات کے کہنے کا مقصد یہ کہ اگرچہ لالا و گل زبان نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے تو وہ زبان حال سے خالق اللہ تعالیٰ کی وجود کی گواہی دے سکتا ہے، خالق و سرائے کائنات کے وجود پر گواہی دیں گے۔ اکبر الہ آبادی نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے: صاف آئے گی نظر صحن عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا۔ شعر نمبر 3 ہے، تیسرا شعر جو اس میں ہے کہ اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان، کہ جو ہم انگریزوں کے احسان اٹھاتے ہیں وہ مت اٹھائیں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یہ اس کا انٹرو ہے یہاں تک۔ آگے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شیشہ گران فرنگ سے یورپ کی وہ قومیں مراد ہیں
جو اعاری و مکاری میں شہرائے آفاق یعنی کہ شہرت کی حامل ہیں۔ شیشہ گر کے لغوی معنی ہے کانچ کے برتن بنانے والا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کو اقوام مغرب کے لیے استعمال کیا ہے، کہ مغربی قوموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ویسے اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفر یورپ کے بعد، یورپ میں جو وہ 3 سال ٹھہرے اور تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ان کی شاعری میں مزید پختگی آئی۔ جب انہوں نے وہاں کی تہذیب کا مطالعہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تہذیب جو ہے یہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں کے اصول زندگی پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ بھی کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی، غرض یہ کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اصطلاح مغربی اقوام کی پوری زندگی پر غالب آ سکتی ہے۔ احسان نہ اٹھانے سے علامہ محمد اقبال کی مراد یہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو، ان کے افکار اور خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، ان اقوام کی، ان قوموں کی تقلید نقل مت کرو کہ ان کے نقش قدم پر مت چلو۔ دوسرے مصرع کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر شراب پینا چاہتے ہو تو ان پیالوں یا پیالیوں میں پیو جو ہندوستان کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن اور اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ واضح ہو کہ علامہ محمد اقبال وطن دوستی میں کسی بڑے سے بڑی نیشنلز جن کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے نیشنلسٹ سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے بہت ساری ایسی نظمیں بھی لکھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ہندوستان ہے وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، بلبلیں ہیں اس کی ہم، چمن ہے یہ ہمارا۔ یہ نظم جو گاندھی جب جیل میں گئے تو یہ والی نظم کو گنگنایا کرتے تھے، یہ انہوں نے ہندوستان کی محبت میں لکھی تھی۔ اس کے بعد جب سفر یورپ کے بعد ان کی شاعری میں مزید پختگی آئی تو انہوں نے لکھا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہ انہوں نے حدود و قیود کی حد بندی ہی ختم کر دی کہ پوری دنیا کو ایک وطن قرار دے دیا، یعنی کہ انہوں نے ساری عمر ہندوستان کو وطن دوستی کا پیغام دیا۔ ارمغان حجاز سے ایک شعر ہے، یہ ان کی کتاب جو ہے یہ آدھی فارسی میں ہے اور آدھی اردو میں ہے۔ پیا میں دازمن ہندوستان را غلام آزاد از بیداری دل۔ آگے شعر نمبر 4 ہے، چوتھا شعر جو ہے وہ یہ ہے، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر۔ یعنی کہ یہ اس کا انٹرو یہاں تک بنے گا اور آگے اس کی تشریح اس میں کیا ہے، شاخ طاق ہوں میں انگور کی بیل ہوں اور میری غزل یعنی شاعری ہی میرا پھل ہے، تو میرے اس پھل سے اپنے لیے لالہ جیسی سرخ شراب تیار کر لے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو انگور کی بیل سے اور اپنے کلام کو خوشیہ انگور سے، جو اس کا انگور کی شاخ ہوتی ہے اس سے کیا کی ہے، تشبیہ دی ہے، اور اپنے فرزند جگر اپنے بیٹے کو پیوند کی وساست سے نوجوان ملت کو یہ پیغام دیا ہے، نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس خوشہ سے میں لالہ فام پیدا کر۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنے کلام میں جو اسرار و رموز بیان کیے ہیں ان کی معرفت حاصل کر کے پوری طرح ذہن نشین کرو، ان پر کاربند ہو جاؤ اور یوں اپنے اندر مذہبی، ملی اور سیاسی شعور کو پیدا کرو۔ آگے شعر نمبر 5 ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میرا زندگی گزارنے کا طور طریقہ امیری نہیں درویشی ہے، تو بھی اس طریقے کو اپنا کر اپنے زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنی خودداری قطعات نہ بیچ بلکہ غریبی ہی میں نام پیدا کر،
تیری خودداری تیرے لیے عظمت و شہرت کا باعث بنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان عزت اور شہرت ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچتا ہے اور اس کے عوض دولت حاصل کرتا ہے اور دولت کے ذریعے سے اپنا مقصد یعنی شہرت حاصل کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت اور استقلال سے کام لے تو غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا نام پیدا کرنے کے لیے ضمیر فروشی کہ اپنے دل کا اپنے ضمیر کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بقول علامہ محمد اقبال، خودی کو نہ دے سے مضر کے عوض نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض، کے شعلہ جو ہے آگ جو ہے یا شعلہ اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جہاں سے کس چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کو ہم شرر کے عوض نہیں دے سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک کا ہر جوان اس مصرے کو لوح دل پر کندہ کر لے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سچ تو یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مصرع نہیں لکھا، دو لفظوں میں قوموں کے عروج کا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ وہ قوم کبھی سربلند نہیں ہو سکتی جس کے افراد خود فروشی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ خود فروشی تو غلامی کی تمہید ہے، اس لیے اقبال ہمیں متنبہ کر دیا ہے یا ہمیں تنبیہ کی ہے، ہمیں اس کی طرف وہ لے کر آئے ہیں۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی، کہ اگر تیری زندگی ہے یا تیری عزت اور آبرو ہے وہ کس سے ہے؟ خودی سے ہے، اگر یہ نہ رہی تو صرف رسوائی ہی رہے گی۔ یہ شاعر کا تعارف ہے، علامہ محمد اقبال کا یہ تعارف ہے، یہاں تک اس کا تعارف بنتا ہے، ویسے بک پہ بھی دیا ہوا ہے لیکن ادھر سے بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اپنی خودی کی پہچان کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اعلیٰ اصولوں پر گزارنا چاہیے۔ یہ نظم ایک روشن خیال اور پرعزم زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ خلاصہ اس نظم کا یہ ہے، نظم جاوید کے نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور نظم ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام لکھی۔ اس نظم میں اقبال نے نوجوان نسل کو زندگی کے اہم اصولوں اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی نصیحت کی ہے۔ یہ نظم زندگی کی حقیقتوں، جدوجہد اور مقصد کے بارے میں گہرے خیالات پر مبنی ہے۔ علامہ محمد اقبال اپنے بیٹے جاوید کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اندر غیرت، خودداری اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ وہ جاوید یعنی کہ اپنے بیٹے کو جاوید کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سچائی، محنت اور ثابت قدمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اقبال نے اس نظم میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے اندر آزادی اور خود مختاری کو پیدا کریں اور کسی بھی مشکل وقت میں مایوس نہ ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔